اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق جو ان کے اوپر 295C کا پرچہ کٹ چکا ہے اور اس کے تحت ان کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے توہین رسالت کے تحت۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک لیکچر ڈسکس کیا ہے، تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے یا 1.5 گھنٹے کی ہے، تو آج جو ہے نا وہ اسی کا بی پارٹ ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخی اور دیوبند بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کی گستاخی کا موازنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ٹاپک کا نام ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں 2 علمی پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اگر کسی شخص کے اوپر توہین رسالت، توہین قرآن یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے توہین کا بلیم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پرچہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تو کون سے ایسے 4 علمی پوائنٹ ہیں، 4 علمی سٹیپ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس شخص کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، نہ کہ باہر نکل کر سڑکوں کے اوپر بلاکنگ کر دی جائے اور اس طرح ملک میں ہنگامی صورتحال پیدا کر دی جائے یا خود قانون ہاتھ میں لے کر اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی بجائے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 ایسے علمی سٹیپ ڈسکس کریں گے جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس بندے کو یعنی کہ جو بندہ گستاخی کا مرتکب واقعتاً ٹھہرا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ ایسی 9 سٹیٹمنٹ ہیں جن میں گستاخیوں کے پہلو نکلتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گستاخی ہے۔ وہ 9 ایسی سٹیٹمنٹ میں نے نکالی ہیں جن سے گستاخیوں کے پہلو نکلتے ہیں، اور ان میں سے جو بھی سٹیٹمنٹ کا کوئی بھی بندہ مرتکب ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم وہی 4 سٹیپ طے کر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں جو 9 نمبر سٹیٹمنٹ ہے جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا سے ریلیٹڈ، جو اس وقت 295C کے تحت جیل میں بند ہیں اور ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جا چکا ہے اور وہ اس اب جو ہے نا وہ قانونی دائرے کے اندر ہے، قانون کی حراست میں ہے۔ تو علمی پوائنٹ نمبر جو 1 ہے اس میں ہم 4 ایسے علمی سٹیپ ڈسکس کریں گے جن کے اوپر عمل کر کے ہم اس بندے کو انجام تک پہنچا سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہ کر جس بندے کے اوپر توہین رسالت، توہین قرآن یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہے وہ ہے اس کو سرعام قتل کر دینا، اور جو ہے نا وہ جس نے قتل کیا اس کو غازی بنا دینا، اس کا دربار بنا دینا، مزار بنا لینا یا روڈ بلاکنگ کرنا، اور اسی میں جوش میں آ کر جو نا اپنے ہی ملک پاکستان کی سڑکیں، گاڑیاں جلا دینا، اپنے ہی پاکستان کا نقصان کرنا۔ اور یہی غیر مسلم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کریں کہ مذہب کا نام لے کر، اپنے دین کا نام لے کر اس طرح اپنے ملک میں نقصان کریں اور غیر مسلم کو موقع مل جائے بات کرنے کا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو امن والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، قرآن میں تو ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں ان کے دین کے ساتھ، ان کا نام لے کر یہ کلمہ گو مسلمان نقصان کر رہے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور تباہی درم برم مچا رکھی ہے۔ ایک یہ ہے اس کا یعنی کہ حصہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے اس کو جو میں 4 سٹیپ بتانے لگا ہوں ان کو طے کر کے قانونی طور کے اوپر اس بندے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیو جو ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہمارے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، اہل شیعہ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے نام بران علماء ہیں جن کے فتوے چلتے ہیں، وہ علماء اور اس کے علاوہ دیگر علماء جو فرقوں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ فی سبیل اللہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں انجینئر محمد علی مرزا بھی ہیں، جاوید احمد گامدی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر پوری دنیا میں حسن الیاس ہیں، جتنے بھی لوگ اب مجھے ذہن میں نہیں ہیں جو فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تنخواہ نہیں لے رہے، کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے، وہ بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوں اور وہ ایسے الفاظ یا ایسی سٹیٹمنٹ کا ایک پرچے کے اوپر لکھیں اور وہ پرچہ عدالت میں پیش کریں، ادھر سے بل پاس کیا جائے کہ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے تحت جو نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، قرآن کی توہین، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین شمار کی جائے گی۔
جب وہ بل پاس ہو جائے پھر اس بل میں جو اسٹیٹمنٹ ہو، جو الفاظ ہو، ان الفاظ کو یا ان اسٹیٹمنٹ کے تحت کوئی بندہ گستاخی کا مرتکب ٹھہرتا ہے، چاہے وہ گستاخی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو، قرآن کی شان میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں ہو، تو پھر یہ 4 سٹیپ طے کیے جائیں گے جن کے تحت اس بندے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، نہ کہ خود قانون ہاتھ میں لے کر اس کو قتل کر دیا جائے، اور جہاں روڈ بلاکیز پاکستان کا ہی نقصان خود مسلمان اپنے نقصان کرے، اور غیر مسلم تو اس سے خوش ہی ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، تو سٹیپ نمبر 1، جس بندے کے اوپر میرے بھائیوں یہ بلیم ہے کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے، چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، قرآن کی گستاخی کی ہے یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، 4 گواہ پیش کیے جائیں. یہ 4 گواہ کیوں؟ کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 میں ہے نا کہ جس کے اوپر اگر تم یہ تہمت لگا رہے ہو کہ اس بندے نے زنا کیا ہے تو وہ بندہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ. ٹھیک ہے، کم از کم 4 گواہ. ہاں اگر کوئی مالی لین دین ہے تو وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ کم از کم 2 گواہ بھی چل جائیں گے مالی لین دین میں. لیکن اگر زنا، کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اپنا اسلام میں سزا بہت بڑی ہے، تو اس کے بعد سے 4 گواہ ہونے ضروری ہیں. تو زنا سے کئی گنا بڑا گناہ تو اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہے. تو اس میں بھی کم از کم 4 گواہ ہونا لازمی ہو جنہوں نے وہ اس شخص کو خود وہ الفاظ سنے ہوں، خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو کہ اس نے وہ الفاظ، وہ اسٹیٹمنٹ دہرائی ہو جو اسٹیٹمنٹ اور الفاظ گستاخی کے اوپر شمار کیے جاتے ہیں ہماری حکومت کے جو پاس کیا ہوا بل کے تحت. ٹھیک ہے، تو وہ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے. اگر کوئی اس کا ویڈیو کلپ ہے، جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور دیگر علماء ویڈیو بناتے ہیں، تو اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کا ویڈیو کلپ پیش کیا جائے گا، یا اس کا وائس میسج ہے. اگر کسی گروپ میں اس بندے نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے جس میں قرآن کی توہین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین نکل دیا ہے، تو اس کا وائس میسج پیش کیا جائے گا. اور وائس میسج اور ویڈیو کلپ اے آئی سے تیار کردہ نہ ہو، جعلی نہ ہو، اصل ہو بالکل. تو پہلا سٹیپ جو آپ نے طے کرنا ہے، کم از کم 4 گواہ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے خود وہ گستاخی ہوتے ہوئے دیکھی اور سنا، یا ویڈیو کلپ یا وائس ایس ایم ایس. پھر اس بندے کو پیش کیا جائے گا. جب اس بندے کو پیش کیا جائے گا تو پھر سٹیپ نمبر جو 2 ہوگا وہ اس بندے کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا کہ یہ بندہ جس نے یہ بات کی ہے، توہین کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو اس بندے کا دماغ تو حاضر ہے، ٹھیک ہے، یہ تندرست ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، 4403 اس کا نمبر ہے، 4403، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. نمبر 1، سویا ہوا بندہ، کہ بندہ سویا ہوا ہے تو وہ جو مرضی بھی وہ وہاں سے بولتا رہے، ظاہر ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا جو وہاں بول رہا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے الفاظ کے کیا یعنی کہ ڈینسٹی ہے، کیا اس کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. وہ سویا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا، تو اس کا بھی اوپر کوئی مواخذہ نہیں، قلم اٹھا لیا گیا ہے. نمبر 2، نابالغ بچہ، اور نمبر 3، پاگل شخص، مجنون. اب پاگل کی 3 کیٹیگری میں نے بنائی ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے جو مکمل طور کے اوپر بندہ پاگل ہوتا ہے، جن کو ہم اپنا مینٹل ہاسپٹل چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی جو مرضی الفاظ اسٹیٹمنٹ نکالتے رہیں چاہے گستاخانہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقلی لیول ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جو ہم بول رہے ہیں یہ گستاخی بنتی ہے. نمبر 2، وہ پاگل ہیں، اس قسم کے پاگل تو مینٹل ہاسپٹل میں ملیں گے. اب رہا ہمارے معاشرے میں، تو نمبر 2 وہ پاگل ہیں جو دماغی مریض ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اپنا عقلی شعور کھو بیٹھتے ہیں اور ایسے الفاظ کہنے شروع کر دیتے ہیں جن کا بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا اختیار نہیں ہوتا، ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ گستاخانہ شمار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 2. اور نمبر 3، وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں، 80-90 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہوتے تو تندرست ہیں لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا بھی عقلی لیول اس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ الفاظ اگر جگہ گستاخانہ ہی ہوں لیکن وہ شمار نہیں کیے جائیں گے. تو یہ 3 کیٹیگری میں نے بتا دی. نمبر 1 اس کو پیش کیا جائے گا، 4 گواہ پیش کیے جائیں گے، اور نمبر 2 اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا. اگر میڈیکل ٹیسٹ کے تحت وہ بندہ تندرست ہو اور بالکل ہوش و وات میں اس نے یہ الفاظ، یہ اسٹیٹمنٹ نقل کی ہیں جو گستاخانہ ہیں، اس کے اوپر ایف آئی درج کی جائے گی. ایف آئی درج کر کے اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا. جیل میں بھیجنے کے بعد میرے بھائیو سٹیپ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ اہل علم لوگ جائیں گے. اہل علم
بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل شیعہ، ادر دین جتنے بھی اور اسکالر ہیں جیسے جوید احمد گامدی ہیں، ٹھیک ہے، ان جیسے لوگ جو کسی فرقے سے بلانگ نہیں کرتے اور وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، یہ تمام لوگ جائیں گے اس بندے کے پاس، اس کو جا کر بتائیں گے کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ، یہ الفاظ ہیں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخی شمار کی جاتے ہیں، اور اس کے تحت اگر آپ لوگ معافی نہیں مانگتے، اس کے تحت آپ کو 295C کا پرچہ کٹ کر آپ کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، لہذا تو معافی مانگ لے، ان الفاظ اپنے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور عدلیہ سے بھی، عوام سے معافی مانگ. تو اس بندے کے اوپر یہ، یعنی کہ اسٹیپ نمبر 3 کے تحت اس بندے کے اوپر یہ آپ نے پیش کرنا ہے کہ معافی مانگ لے. اہل علم لوگ اس کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے، اس سے پوچھیں گے، پوچھ کریں گے کہ یہ جو تو نے سٹیٹمنٹ بولی ہے، الفاظ بولے ہیں، یہ گستاخی بنتے ہیں، تو اب تیری اس کے بارے کیا رائے ہے، تو نے یہ کیوں الفاظ بولے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ بن گئی کہ تو نے یہ الفاظ بولے جن کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی یا اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین بنتی ہے. ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر تو یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ الفاظ کیوں بولے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں تم نے یہ الفاظ بولے، اس بندے سے پوچھا جائے گا. تو اس میں بھائی میرے بھائیو 3 احادیث ہیں. پہلی صحیح بخاری میں ہے 4902 اور 4907 کا نمبر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے کہ اصحاب کے آپس میں کچھ لڑائی وغیرہ ہو گئی. جب اصحاب کے آپس میں لڑائی ہوئی تو ادھر عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا. عبداللہ بن ابی جو مدینہ منورہ کا سب سے بڑا منافقین، رئیس المنافقین، فراڈیا، دھوکے باز عبداللہ بن منافقین وہ تھا. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی گالی دی. اس نے کیا الفاظ بولے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ہم ان، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں اس کا نقل کفر، یہ نقل کفر، کفر نباشد، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی کہ ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی عبداللہ بن ابی نے کہ جب ہم عزت والے، خود کو کہا کہ ہم عزت والے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بولے کہ ہم ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. جب یہ گستاخی اس نے کی نا عبداللہ بن ابی منافق نے، تو پاس میں زیاد بن ارقم بھی کھڑے تھے، انہوں نے یہ الفاظ سن لیے. وہ فوراً آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عرض کی کہ یہ حضور، اس عبداللہ بن ابی منافق نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی کو بلاؤ، ہم اس سے پوچھتے ہیں. جب عبداللہ بن ابی کو، منافق کو بلایا گیا تو اس نے قسم اٹھا لی، جھوٹی قسم اٹھا لی. وہ صاف مکر گیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ الفاظ نہیں بولے، میں نے تو آپ کی شان میں اس طرح کوئی الفاظ نہیں بولے. اس نے جب جھوٹی قسم اٹھا لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جا تو، اگر تو یعنی کہ نہیں تو نے یہ الفاظ بولے. تو زیاد بن ارقم جو صحابی رسول تھے، انہوں نے خود سنے تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جب سرکار نے اس کو بلایا عبداللہ بن ابی منافق کو، تو وہ مکر گیا. تو زیاد بن ارقم کے اوپر لوگوں نے ڈانٹ کی کہ تو نے یہ کیا کام کیا. اس نے تو بول دیا، قسم اٹھا لیا کہ میں نے یہ الفاظ نہیں بولے، اور تو نے یعنی خود سے کوئی اس کے اوپر الزام لگا دیا ہے منافق کے اوپر. تو جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ زیاد بن ارقم جا گئے گھر سو گئے. تو پھر سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 8 اللہ تعالی ذات نے نازل کی، اور اس میں وہ صحابی رسول زیاد بن ارقم کی بات کو واضح کیا کہ اے نبی، زیاد بن ارقم نے یہ جو آپ کو بات بتائی ہے نا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی منافق ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کی شان میں یہ الفاظ بولے ہیں کہ آپ کو ایک قسم کی گالی دی ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. اس عبداللہ بن ابی منافق کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالی ذات نے اس چیز کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے نا، سورۃ المنافقین آیت نمبر 8 میں. تو پھر جو ہے نا وہ اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا کہ تو سچا ہے، تیری سچائی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق نے میری شان میں گستاخی کی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تھے، آپ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ حضور مجھے اجازت دے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اگر تو اسے قتل کر دے گا تو لوگ کہیں گے، باتیں کریں گے کہ اصحاب جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. بیسیکلی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا ہوا تھا نا، اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اندر سے منافق تھا، آپ کے ساتھ تو تھا. وہ تو غزوہ احد کے موقع پر اس کا جو بالکل جو نا منافق نام واضح ہوا جب وہ اپنے ساتھی لے کر پیدا ہو گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ظاہری کلمہ
کا ادب و احترام کرتے ہوئے جو نہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ صحابی رسول زیاد بن ارقم نے، جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، کہ اس بندے سے ہی پوچھا جائے گا جس نے یہ گستاخی کی ہوگی کہ تیرا اس کا کیا مطلب تھا، تو نے یہ کام کیوں کیا۔ کہ زیاد بن ارقم جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، تلوار باہر نکالے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھائیو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اگر مسلمان اٹھ کر قتل کر دیتا ہے تو پھر بھی کیا آج کے دور میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ آج نہیں لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ لوگ خود تو کہتے ہیں کہ ہمارا دین امن والا ہے، اور ہمارے جو پیغمبر ہیں قرآن میں ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور خود جو ہے نا وہ یہ اپنا قتل و غارت کے اوپر اتر رہے ہیں اور خود روڈ بلاک کر دیتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، قتل و غارت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی زندگی میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، یعنی کہ اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو نقصان کے خدشہ تھا، ٹھیک ہے۔ کہ اس سے لوگ یعنی کہ متنفر ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کوئی معاملہ بڑھتا ہے تو ہمیں عدالت میں پیشی کرنی چاہیے، نہ کہ خود قتل کرنا چاہیے۔ ادھر بھی حضرت عمر نے خود قتل کرنے کی اجازت مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے نا، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنا جب اس نے گستاخی کی تو صحابی رسول زیاد بن ارقم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خبر کے اوپر صحابی رسول کے اوپر یقین کر کے نہیں اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا جہاں اس کو ایسا مسئلہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کی ہے، لہذا جس کے اوپر یہ گستاخی کا مقدمہ درج ہوگا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیا ہے، کیوں کیا ہے، پھر اس کے اوپر اگلا سٹیپ لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا یا اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی جائے گی اور خود ہی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس بندے سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے جو کام کیا کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہونے کے باوجود، صحابی رسول نے خبر دی، اس کے باوجود آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کو بلایا اور پوچھا، وہ مکر گیا تو سرکار نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں قرآن میں بھی آ گیا سورۃ المنافقین کا آیت نمبر 8 میں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے جو صحابی ہیں وہ سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا۔ بہت بڑا گستاخ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ باتیں کریں گے دین کے بارے میں۔ تو آج کے دور میں بھائیو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ اگر ہم خود سے قتل و غارت کریں گے، اپنے ملک کا نقصان کریں گے، گاڑیاں جلائیں گے، تو لوگ بھی کیا کہیں گے، یار غیر مسلم کہ یہ وہ دین ہے امن والا، یہ مسلمان ہے جو اپنے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں آیا ہے قرآن میں کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، اور خود جو نا وہ ان کی حکومتیں بھی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ کیسا نظام دین ہے، یہ کیسا امن ہے؟ خود ہی کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خود ہی آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو الزام لگاتے ہیں، اور خود ہی اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں، گاڑی جلاتے ہیں، حکومتیں بھی آپس میں لڑتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی آپس میں لڑتی ہیں۔ تو یہ کیسا امن والا دین ہے؟ یہ کیسے نبی کے ماننے والے ہیں علیہ السلام کے، اور اسی نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اور اپنی حالت یہ ہے کہ غیر مسلم تو چھوڑ دو، مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کر رہے ہیں اسی دین کے نام کے اوپر جس دین کو یہ امن والا دین کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، حضرت عمر نے جب قتل کرنا چاہا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، لوگ باتیں کریں گے دین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج ہی ہمیں یار غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر اس طرح کا معاملہ بنتا ہے تو اس کا معاملہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، خود اس کو قتل نہیں کرنا، خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ اس طرح ہمارا جو دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ذمہ داری لا کر گئے ہیں اس امت کی، اس کو آگے پھیلانا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، گنے ہیں، بندوقیں ہیں، پسٹل ہیں اس دین کے نام کے اوپر۔ تو یہ دین کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے میرے بھائیو اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دین کا صحیح امیج پیش کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ اس دین کی طرف آئیں۔ یہ دین بڑا آسان ہے میرے بھائیو، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا بات ہے کہ بعض فرقہ واریت کی وجہ سے ہم نے اس دین کو اپنی ذاتیات کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا، جو اصل دین تھا، اصل مقصد تھا
کہ اس دین کی تبلیغ لوگوں تک کرنی ہے، اس کو ہم نے پشے پوش ڈال دیا. بجائے یہ کہ ہم غیر مسلم کو اس دین کی طرف بلاتے، ہم نے خود ہی فرقے بنا کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اب جو غیر مسلم ہے وہ کیا دیکھے گا؟ جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ کہتے ہیں کہ یہ دین امن والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ خود مولوی کتاب پڑھتے ہیں، سنی وہابی دیوبندی شیعہ، یہ سارے خود یہ ہدایت کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ کتاب پڑھ کر یہ خود ہی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں. یہ امن کا دین ہے، یہ کتاب ہے ہدایت کی. جب یہ کتاب خود پڑھ کر ابھی تک ہدایت حاصل نہیں کر سکے سارے فرقے، تو ہم اس کتاب کو غیر مسلم پڑھ کر اس کتاب کو کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ ظاہر ہے وہ کہیں گے نا کہ جو بندہ کلیم کر رہا ہے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور خود اس نے پڑھی ہے، اور پڑھنے کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے کہ آپس میں ہی مسلمان بھائیوں کو قتل و غارت کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. سبھی اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ سبھی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ گورا سوچے گا کہ یہ کتاب جس کو پڑھ کر کامیابی حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، ابھی تک یہ سارے فرقے والے خود یہ کتاب پڑھ کر جنت والی کامیابی تک نہیں پہنچ سکے. اہل حدیثوں کو پاس چلے جائیں گے، وہ یہ کہیں گے یہ بریلوی مشرک ہے، سارے مشرک ہیں. بریلوی کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے، یعنی کہ وہ کہیں گے یہ کتاب پڑھ کر خود تو ابھی تک یہ ہدایت پر نہیں آ سکے، اور ہم غیر مسلم اس کتاب کو پڑھ کر کیسے ہدایت پر آ جائیں گے؟ وہ تو یہ کتاب پڑھ کر سارے ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھ کے ہدایت آ جائے گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے. اور خود یہ کتاب پڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہے اور جہنمی ہے. تو یہ کیسا دین ہے، جو کیسے دین کا امیج ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، اور ہم اس کتاب کو پڑھ کر خود ہی لڑ رہے ہیں، خود ہی قتل و غارت کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اور گورا جو ہمارا دشمن ہے وہ خوش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس دین سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، الٹا ہم پاکستان کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا سہارا لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین تو امن والا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لیکن یہ ہماری یہ باتیں صرف اسٹیجوں پر تقریریں کرنے کے لیے ہے. جب امن کی باری آئے گی، عمل کی باری آئے گی، تو ہم جو ہے نا اس دین کے اوپر، اس دین کا سہارا لے کر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ قرآن، یہ اللہ کا گستاخ، یہ کافر، یہ مشرک، یہ گستاخ رسول. یہ ہماری عملی زندگی. اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کے پیچھے فلاں نہیں، ایسے ہے. تو بات جو نا وہ تھوڑی سی آگے نکل گئی کہ یہ جو نا وہ سٹیپ نمبر 3، پھر اس بندے کو بھی بلا کر پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ جو گستاخی کی ہے یہ کیوں کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، جب اس بندے سے پوچھا جائے، جیسے عبداللہ بن نبی سے پوچھا، اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک ہے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس بندے کو پورا اختیار دیا کہ تو اپنا مقدمہ پیش کر، اپنی صفائی پیش کر، یہ تو نے بات واقعی کی ہے. تو اس میں ایک حدیث اور ہے صحیح بخاری میں 3007 اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو نا وہ روانہ کیا، ساتھ میں 2 صحابہ تھے کہ جاؤ ایک فلاں عورت جو نا وہ جا رہی ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ. تو حضرت علی جو نا وہ ساتھ میں 2 صحابہ وہ کے، اور اس عورت کو جا کر پوچھا کہ تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی کو یقین تھا کہ مجھے یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں. تو وہ مکر گئی، وہ کہتی نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت نے کہا کہ اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے، میں تیرے کپڑے بھی اتاروں گا تو اسے وہ خط لوں گا، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، تو 100% خط ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، شک والی بات نہیں ہے. تو پھر وہ اس عورت نے اپنا پیچھے جو ہوتا ہے نا جوڑا عورتیں لگاتی ہیں، وہ کھولا اور اس میں سے خط نکال کر دے دیا. جب خط نکال کر دے دیا تو حضرت علی وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط وہ کھولا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اور صحابی تھا جو مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن وہ اندر سے بھی مسلمان تھا. ٹھیک ہے، اس کا نام تھا حاتب بن ابی بلتا. اس نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبری کی مشرکین مکہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، حاتم بن ابی بلتا، کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے بھی مسلمان تھا. عبداللہ بن ابی اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا. یہ حاتم بن ابی بلتا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، آپ کی مقبری کی مشرکین مکہ کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے بھی مسلمان تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا،
دیکھیں جب یہ بات اوپن ہوئی نا صحابہ میں کہ ایک ہمارا ساتھی ہے صحابی رسول کلمہ پڑھتا ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کی ہے مشرکین مکہ کو، اس میں یعنی کہ طریق میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ اس نے خبر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں طریق کو مکے کے پاس چڑھائی کرنے والا ہے، حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا تم مشرکین مکہ کو اپنا بچاؤ کر لو۔ تو جب یہ بات واضح ہوئی نا تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ ہماری مخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہا ہے ہم میں رہ کر، تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی فوراً۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ تو حضرت عمر دی تلوار ہر وقت بار ہوندی میرے بھائیو، اس حوالے نال گستاخ رسول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال کوئی بھی اس طرح بات کر دے تو حضرت عمر دی تلوار تے بالکل بار ہوندی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی کہ نہیں قتل نہیں کرنا، اس کو بلاؤ۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ آ گیا، پرچہ آ گیا، اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس نے مخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کو بلاؤ، اسے پوچھا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کر دوں، آپ نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرنا، اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کام کیوں کیا ہے؟ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں صحابہ ہیں ان سب کی رشتہ داریاں مشرکین مکہ سے ہیں، ظاہر مشرکین مکہ ہی سے پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے یہ آپ کے مسلمان بن گئے، ساتھی بن گئے، صحابہ بن گئے، ان سب کی رشتہ داریاں ہیں مکہ میں۔ تو ان رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر جو مکہ میں ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ مکہ والے ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی کھیتی باڑی کا بھی خیال رکھتے ہیں، لہذا میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے مکہ میں، تو جس کی بنیاد کے اوپر وہ میرے بھی جو عزیز ہیں، میرا جو مال مویشی ہے اس کا خیال رکھیں۔ تو میں نے سوچا یہ میں آپ کا ایک راز ان کو بتا دوں، ان کے اوپر احسان کر دوں، اس احسان کی بنیاد کے اوپر وہ میرے بھی جو عزیز ہیں، میرا بھی جو مال ہے، مال مویشی ہے، اس کا خیال رکھیں مکہ میں۔ یا رسول اللہ میرا صرف یہ مقصد تھا کہ میں نے یعنی کہ دنیا کا مال بچانے کے چکر میں اپنے عزیز و گھر والے آپ کی مخبری کی تھی، نہ کہ میں کوئی کفر منافق ہوں، نہ میں کہ یہ میں مشرکین مکہ کو بہتر سمجھتا ہوں کافروں کو آپ کے مقابلے میں، میں مسلمان ہوں، صرف میں نے یہ دنیا کا مال جو نا اب وہ بچانے کے چکر میں آپ کی یہ مخبری کی ہے، آپ سے بے وفائی کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس نے سچ کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا وہ تو تھا ہی کٹر منافق، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے منافق تھا، لیکن یہ جو میرا صحابی ہے حاتب بن ابی بلتہ، یہ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اندر سے بھی کلمہ گو ہے، لیکن صرف اس نے دنیاوی یعنی کہ مال طور جو مال ہوتا ہے، مال ویشی ہوتے ہیں، اس میں یعنی کہ اس نے آ کر وہ نہ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا، تھوڑی سی بے وفائی کیا، میں نے مکمل کیا، لہذا یہ بدر کا صحابی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی جو بدری صحابی ہیں ان کی غلطی معاف کر دی ہیں، تو لہذا میں نے بھی اس کو معاف کیا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ مسئلہ ہوا تو میں نے تلوار نکالی فوراً کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ جب بات حرکت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو پھر بھی تو میں نے تلوار نکالی کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، لوگ باتیں بنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو قتل کرواتے ہیں، یہ ساتھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، اس طرح دین مصطفیٰ کو نقصان ہوگا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ تو دوسری طرف دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شواہد کی بنیاد کے اوپر جو آپ کے پاس پہنچے فیصلہ نہیں کر دیا فوراً، بلکہ بلایا، عبداللہ بن ابی منافق کو بھی بلایا، پوچھا، اس نے جھوٹی قسم خالی چھوڑ دی، اس صحابی کو بھی بلایا، جب اس نے حقیقت بتائی، ظاہر میں تو وہ جو نہ تھا جو مخبری کی تھی وہ یہی تھا کہ یہ یعنی کہ منافق ہے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عمر نے بھی منافق کہہ دیا علمی کی طور کے اوپر، ظاہر پر بات ہوگی، ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، تو جب حقیقت کھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، جب حقیقت کھلی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا کوئی پہلو اس درجے میں نہیں نکلتا تھا جو ایمان اور کفر کا معاملہ بنتا، وہ دنیاوی ایک غرض تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس بندے سے ہی پوچھا جائے گا جس نے یہ گستاخی کی ہوگی، جس کے اوپر یہ بلیم لگا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو گستاخی کی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جتنا حاتب بن ابی بلتہ نے اپنی مجبوری بنائی کہ مجبوری بتائی کہ میں نے اس مجبوری کے تحت یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے تھوڑی سی، باقی میں اہل علم ہوں، اہل ایمان ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کے اوپر میری جان قربان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات قبول فرمائی۔ تو ہمارے ادھر بھی میرے بھائیو جب کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو قتل نہیں کر دیا جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عدالت کے سپرد کیا جائے گا، وہ بندہ اپنی صفائی پیش کرے گا کہ یہ وجہ تھی جس کی بنیاد کے اوپر میرے یہ الفاظ ہیں، تو پھر عدالت دیکھے گی اس کا یعنی کہ وہ گستاخی بنتی ہے نہیں بنتی، اس کو سزائے موت دینی ہے نہیں دینی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے پوائنٹ نمبر 3 کہ اس بندے سے ہی پوچھا جائے گا، اہل علم لوگ اس سے پوچھیں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ جو تو نے الفاظ یہ اسٹیٹمنٹ بولی ہے یہ گستاخی بنتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اب تو بتا کہ تیرا یہ یعنی کہ یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو معافی مانگ توبہ کر۔ اگر وہ یعنی کہ معافی مانگ لے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ ہاں اگر وہ کہے کہ نہیں جو میرے الفاظ ہیں وہ توڑ مروڑ کر، یا میرا کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا، ایسا نہیں تھا، پھر سٹیپ نمبر 4 میں وہ اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہ بندہ بھی اپنا مقدمہ لڑے گا وکیل کے ذریعے، ٹھیک ہے، پھر عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست کو قبول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نا اس بندے کو بھی حق ہے نا وہ اپنا مقدمہ لڑے، جس طرح عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا، صحیح بخاری میں آیا اپنا 49 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے بھی پھر آگے سے جھوٹی قدم اٹھا لی، جب جھوٹی قدم اٹھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ابی بن حاتم کو جب پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ابی بن حاتم نے بھی اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں رکھا کہ یہ حقیقت تھی یا رسول اللہ، یہ اصل میں بات تھی، تو جس کی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی، وقتی یہ بے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیاوی یعنی کہ تھوڑی سی غرض میں آ کر، تو مجھے دنیا کا فکر آ گیا جس کی وجہ سے میں نے یہ آپ سے تھوڑی سی بے وفائی کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ عذر کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ بدری صحابی ہے، اس کی ویسی قصائیں معاف ہیں تو اس کو چھوڑ دو، تو وہ بندہ بھی اپنا مقدمہ عدالت کے لیے لڑے گا پھر سٹیپ نمبر 4 کے تحت۔ تو پھر جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی آج کے پاکستان کی عدالت، وہ عوام کو قبول ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اگر عوام فیصلہ کرے عدالت اور عوام سڑکوں پر نکل آئے، روڈ پر نکل آئے، ایسا معاملہ نہیں کرنا میرے بھائیو۔ تو یہ 4 علمی سٹیپس ہیں جن کے تحت ہم عمل کر کے اس بندے کو جس کے اوپر گستاخ قرآن، گستاخ رسول یا گستاخ اللہ تعالیٰ کی شان کے حوالے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس کو مقدم الزام لگایا گیا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 گواہ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے وہ بات دیکھی ہو، سنی ہو، یا ویڈیو کلپ یا وائس SMS، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جائے گا جب یہ فل ہوش میں تھا، دماغ اس کا صحیح تھا جب اس نے یہ بات کہی، پھر اس کے جناب اس کے اوپر FIR درج کی جائے گی۔ نمبر 3 اہل علم لوگ اس سے جا کے گفتگو کریں گے، مکالمہ کریں گے کہ جا یہ تو جو بات کیا یہ توہین بنتی ہے، تو تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کے تحت تجھے 295C کے تحت سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4 کے اوپر اس کا مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، پھر عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ مسلمان امت کو قبول ہونا چاہیے، یہی ایک صحیح اسلامی ریاست نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے الٹ اگر آپ جو نا ملک میں داڑ مار کریں گے، قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے، گاڑیاں جلائیں گے، یہ ہمارے ملک کا نقصان ہوگا، اور اس سے غیر مسلم خوش ہی ہوگا نہ کہ ناراض کہ یہ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس سے دین کو بھی یعنی کہ نقصان ایک قسم کا پہنچ رہا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ امن والا دین ہے، ہمارے نبی علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے خود کلمہ گو ہیں اور خود ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اسی دین کے بنیاد کے اوپر، اور جو ہے نا وہ اپنا ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کی بجائے ہمیں یہ 4 سٹیپ کے تحت اس بندے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ جب میرے بھائیو یہ مقدمہ عدالت میں چلا جائے گا تو پھر میرے بھائیو جج جو ہے نا وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کرے گا، وہ اہل علم کو بلائے گا۔ تو جو اہل علم ہے نا، جو میں کہتا ہوں اہل علم دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، اہل شیعہ، اس کے علاوہ ادر دین وہ اسکالر جو صرف فی سبیل اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، کسی فرقے کے کوئی یعنی کہ وہ تنخواہ دار مولوی نہیں ہے، بلکہ وہ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں دین کی، جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، جاوید احمد گامدی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو میرے ذہن میں نہیں ہیں جن کے نام وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح مفتی کامنہ شہزاد صاحب ہیں، ماشاءاللہ میرے استاد بھی ہیں، تو وہ بھی اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بلایا جائے گا، اور پھر جج ان کی رائے لے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بندے کے بارے میں، کیونکہ جج جو ہوتا ہے نا وہ ہر فن مولا ہوتا ہے، اس کے پاس اگرچہ میڈیکل کا بھی کیس آ جائے، میڈیکل کی ڈگری تو جج کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اس کا عقلی اور علمی لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل کے ڈاکٹروں کو بلاتا ہے، ان کی رائے لیتا ہے، اور رائے اکٹھی کرنے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہی تقریباً ایٹ لیسٹ کر لیتا ہے اتحاد کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ اس کے پاس میڈیکل کی ڈگری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ میڈیکل کا فیصلہ بھی کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ اس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، لیکن اس کے علاوہ جب اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے، مولوی حضرات ہمارے دلائل رکھیں گے، وہ ان دلائل کو دے کر اتحادی طور پر فیصلہ صحیح کرنے کی سکت رکھتا ہے علمی اور عقلی شعور کے طور پر، تو لہذا وہ بلائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جو بھی جج فیصلہ کرے گا
اہل علم کی رائے کے بعد وہی امت مسلمہ کو قبول ہونا چاہیے. یہاں تو میرا بھائی پاکستان بر صغیر، ہمارے جو پاکستان بر صغیر ہے، اس کی حالت تو یہ ہے ہمارے کی کہ کسی کے اوپر جو الزام ہے اگرچہ وہ غلطی ہو، اس کے اوپر الزام لا گیا یہ توہین قرآن کا مرتکب ہے، توہین گستاخ رسول کا مرتکب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی شان کا مرتکب ہے توہین کا، تو اس کے خلاف میرے بھائیو جو ایس ایچ او ایف آئی آر درج نہیں کر رہا ہوتا، لکھتا ہے، وہ بھی اتنا ڈرتا ہے، وہ بھی اگر ایف آئی آر درج نہ کرے تو اس کو گن پوائنٹ کے اوپر سے ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے. 50 آدمی کھڑے ہو کر ایف آئی آر کیوں کٹا رہے ہیں؟ محلے میں چوری ہوتی ہے، 2 آدمی جا کے ایف آئی آر کٹاتے ہیں، ثبوت پیش کر دیتے ہیں تو ایسا چوکاٹ دیتا ہے. یہاں تو توہین کا الزام لگتا ہے، 100 آدمی تھانے کے باہر کھڑا ہوا ہے. ایک مولوی صاحب پہ الزام لگا تھا، جھوٹا الزام تھا. ایس ایچ او نے بتایا 100 آدمی میرے تھانے کے باہر، ایس ایچ او نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے ہیں 100 آدمی تھانے کے باہر، کہہ رہے ہیں میں تھانہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ایس ایچ او تگڑ تگڑ، پیچھے پولیس والے تگڑ تگڑ، کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اگر ایف آئی آر کاٹتے تو چوڑے میں آتے، نہیں کاٹتے. ایک تو کہہ رہے ہیں ڈر یہ تھا کہ بے گناہ آدمی کو لٹکا دیں گے. تو یہ حساب چل رہا ہے. یہ 295C کا مذاق ہے یا نہیں ہے؟ یہ بدترین مذاق ہے. اور جو لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں کل وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری ناموس کا مقدس قانون تھا، کم بختوں اپنی ذاتی دشمنی کے لیے تم نے اس کو استعمال کیوں کیا ہے؟ باقی جو جائز استعمال ہے ہم اس کو مانتے ہیں. جو کارٹون بنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ نقل کفر، اس کی تھوڑی کوئی تعویل ہو سکتی ہے. صاف لفظوں میں تمسخر کر رہا ہے اور اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے. بعض دفعہ انسان کی سیرت بھی بتا دیتی ہے نا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس کی یہ نیت نہیں تھی. اور بعض دفعہ سیرت بتاتی ہے کہ اس کا مقصد ہی گستاخی تھا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو ابھی 295C کا اس دفعہ منجین پہ لگا ہے، ہم اس کے فیور میں نہیں ہے، یہ نہیں بنتا. اس بیچارے کو بھی گرچہ پتا ہوگا یار جو میں ایف آئی آر درج کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ بندہ نہیں گستاخی کے زمرے میں آتا، لیکن وہ مجبوراً اپنی جان بچانے کے چکر میں ایف آئی آر درج کر دیتا ہے. اس کو دھمکی دی جاتی ہیں اگر تو نے ایف آئی آر درج نہ کی تو تجھے ہم قتل کر دیں گے. جو وکیل اس بندے کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس کے اوپر الزام ہوتا ہے، وہ وکیل کہتا ہے کہ یار میں دلائل دیتا ہوں کہ یہ بندہ گستاخ نہیں ہے، الزام ہے صرف، تو اس بندے کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور جو جج فیصلہ کر دے کہ یہاں میں نے تمام شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندہ گستاخ نہیں ہے، یہ گستاخی کا مرتکب نہیں ٹھہرتا، اس کو بھی قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. سچا واقعہ کہ کیسے ایک مولوی، جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295C کیس ڈالا، توہین رسالت کا جھوٹا کیس، تاکہ یہ دکان خالی کرے، دکان میرے قبضے میں آئے، مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295C کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا، جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ غلط ہے نا، پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں. نہیں، خود ہمارے تمام علماء بریلوی، دیوبندی، اہل شیعہ، ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اور سارے ایک دوسرے کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے یہ فرقہ پرست جو علماء ہیں، یہ اپنے فرقے کی محبت میں انہوں نے دین کا نصارہ لے کر اپنی ذاتی دشمنی نبھاتے ہیں، اور ذاتی دشمنی نبھانے کے چکر میں کسی بھی شخص کے اوپر توہین رسالت، توہین قرآن کا الزام لگاتے ہیں، اس کو قتل کروا ڈالتے ہیں. خود ان کے علماء جو ہے نا وہ ایسا کام نہیں کرتے. علماء خود نہیں کرتے. علماء کی لادیں خود نہیں کسی کو قتل کرتی توہین رسالت، توہین قرآن کے تحت، لیکن لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور اندر میں ان کی دشمنی اپنی ذاتی ہوتی ہے. کسی کا جگہ کا رولا ہو گیا، کسی کا کوئی رولا ہو گیا، اور اس کو جو ہے نا اپنی ذاتی دشمنی کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کا سہارا لے کر کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگا دیتے ہیں گستاخی کا. عوام کو بھڑکا دیتے ہیں یہ گستاخ ہے، جو اس کو قتل کرے گا وہ غازی علم الدین شہید بن جائے گا، وہ ممتاز قادری بن جائے گا. عوام کے ایمان کو جذبات میں لا کر اس بندے کو قتل کروا ڈالتے ہیں. جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس بندے کا تو مولوی کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ چل رہا تھا، کوئی جگہ کا رولا تھا. تو اس مولوی نے یہ کام کیا، اب جو نا وہ اپنے فرقے کا اور دین کا سہارا لے کر اس کو الزام گا کر اور اس کو قتل کروا دیا اور خود قبضہ کر کے اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. اب تو تب میرے بھائی افسوس کرنے کا کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیس نہیں بنتا. اور 295C اس موقع پہ یہ نہیں بنتا. تو 295C کا
جو متشدد مولوی ہیں ان سے گزارش ہے خدا کے لیے تم پیغمبر کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے ناموس رسالت کا ایک مقدس قانون تھا، تم لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کے لیے اس کو استعمال کیا، تو کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے قیامت کے دن؟ سوچنا چاہیے. جو ذاتی ٹھڑک ہوتی ہے اٹھا کے 295 سیز پہ. میں نے تو ابھی ان کو انٹرویو دیا ہے، جو ریحان صاحب ہیں، ریحان طارق صاحب کو انٹرویو دیا ہے، اس میں میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، سچا واقعہ، کہ کیسے ایک مولوی، جاہل مولوی نے دکان خالی کروانے کے لیے کسی پہ 295 کیس ڈالا، توہین رسالت کا جھوٹا کیس، تاکہ یہ دکان خالی کرے، دکان میرے قبضے میں آئے، مسجد کے قبضے میں آئے. اور 295 کا جعلی کیس ڈالا. جو اس کا وکیل تھا نا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا موکل بے گناہ تھا، لیکن اگر میں اس کا کیس جیت جاتا تو یہ متشدد لوگوں نے مجھے بھی قتل کرنا تھا، جج کو بھی قتل کرنا تھا. تو دباؤ میں آ کے جج نے بھی فیصلہ کر دیا. کون سا جج تھا میں نام نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ غلط ہے نا، پھر اس کو وہ دباؤ میں آئے گا. نہ وکیل کا نام بتا سکتا ہوں. پاکستان میں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی، حق بیان کرو گے اگلا نمبر اخبار میں آپ آئے ہوئے ہوگے. پھر تو اب تو یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں. نہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر الزام لگے تو ہمیں اسی وقت جو میں نے 4 اہم اسٹیپ بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اسی کے تحت قانون کے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے. اور یہ سارے فرقے والے جو دیوبندیاں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، ان میں سے ان کا اپنے کوئی علماء یا عوام توہین کر لے، صراحتاً وہ پتہ بھی ہو توہین ہو، تو کہتے ہیں اپنا فرقہ کہے گا کوئی بات نہیں، باقی فرقے کہیں گے یہ توہین ہے، اس کو قتل کیا جائے. اپنا فرقہ کہے گا یہ سلپ آف ٹانگ ہے. اپنے فرقے کے بارے جب آئے گی تو یہ کہیں گے جی اس میں معافی کا پہلو نکلتا ہے. لیکن جب کوئی مخالف فرقے کا یہ بندہ، جب مولوی یہ کام اس سے ہو جائے، سلپ آف ٹانگ ہو جائے، تو کہتے ہیں نہیں معافی نہیں ہوگی، یہ تو قتل ہوگا. اس طرح تو سارے لوگ پھر یہی سلپ آف ٹانگ کرتے جائیں گے، وہ بہانہ بنائیں گے اور گستاخیاں کرتے جائیں گے، تو لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے. اور جب اپنی باری ان کی آ جائے گی کسی بھی فرقے کی، تو پھر وہ فرقے کے مولوی اور عوام کہے گی نہیں جی معافی ہونی چاہیے، یہ انسان ہی ہے نا، سلپ آف ٹانگ ہوگی، زبان کا لڑ پھڑک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہیں گے کہ باقی ان حنفیوں کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولتا ہے جس میں 99% باتیں کفر کی نکلتی ہیں اور ایک بات جو ایمان کی نکلتی ہے، آپ نے کفر کی 99 باتیں چھوڑ دینی ہیں، جو ایک بات ایمان کی ہے اس کو پکڑنا ہے، اس کے بنیاد کے اوپر اس کو مسلمان مومنٹ ڈکلیئر کرنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. اس بندے کے بارے میں، اپنے فرقے کے بندے کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہماری فقہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ جو الفاظ ہے گستاخانہ ہے، اس سے 99 پہلو جو ہے نا وہ گستاخی کے نکلتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ ایمان کا نکلتا ہے. تو آپ گستاخی کے 99 پہلو چھوڑ دیں گے، ایک کو قبول کریں گے اور اس کی توبہ، اس کی معافی قبول کریں گے. جب یہی حرکت مخالف فرقے کے والے سے ہو جائے، کوئی سلپ آف ٹانگ ہو جائے، پھر کہیں گے نہیں اس کا تو ہے ہی گستاخی، اس کو تو قتل کیا جائے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا جو ہے نا یہ اپنا رول کہ اگر کوئی بندہ ایسا جملہ نکالتا ہے جس میں 99 باتیں کفر کی نکلتی ہیں، ایک ایمان کا نکلتا ہے، تو ایمان والا قبول کیا جائے گا، کفر والے جو 99 پہلوؤں میں چھوڑ دیے جائیں گے. یہ بالکل صحیح ہے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں حدیث سے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 42 اس کا نمبر ہے 4269 کہ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ جو نا وہ ایک جنگ میں گئے لڑائی کرنے کے لیے، کفار تھے. تو ایک کافر سے آپ کا جو نا وہ مقابلہ ہوا. جب وہ کافر آپ ان کو قتل کرنے لگے، وہ کافر آپ کے لپیٹ میں آ گیا. منوئن جب آپ تلوار سے وار کر کے اس کا سر تن سیدھا کرنے لگے، قتل کرنے لگے، تو اس نے گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. اسامہ بن زید نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. جب تو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جب پیش کیا گیا
تو اسامہ بن زید کو پیش کیا گیا. تو اسامہ بن زید نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسامہ کیا اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ کافر تیری لپیٹ میں آ گیا, جب تو اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, گواہی دے دی. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہوا تھا, وہ یعنی کہ جب میں اسے لڑ رہا تھا تو وہ کافر تھا, مجھے قتل کرنا چاہتا تھا, آپ کے دین کو وہ یعنی کہ ختم کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, تو جب میں اس کو من قتل کرنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں نے اس کو قتل کر دیا. یعنی ظاہر ہے اسامہ بن زید نے یہی گمان کیا نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ لڑنے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اوپر, آپ کے دین کے اوپر لڑنے آیا ہے, پھر لڑ بھی رہا ہے, اور اب جب بالکل موت اس کے سر پہ ہے تو اس نے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیا. تو اسامہ بن زید نے گواہی دی کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے اوپر اوپر سے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا اپنا بتایا, کہا اسامہ بن زید کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا؟ اسامہ بن زید نے کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ بن زید تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مجھے اس بات کے اوپر ڈانٹ پلائی کہ کہا اسامہ تو نے اسے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا ہے, کہ مجھے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج ہی دن مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ کام نہ ہوا ہوتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لینے والے کو ہی قتل کر دیا. یہ ہے میرے بھائیو اسلام کہ کلمے کی اتنا ادب و احترام ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف لڑنے آیا ہے, تلوار چلا رہا ہے, مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے ہی اس نے جب کلمہ پڑھ لیا تو اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بلے بیٹے کو بھی اتنی ڈانٹ پلائی کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہی قتل کر دیا. تو آج دیکھ لیں کلمہ گو مسلمان ہے, اس کے اوپر توہین رسالت توہین قرآن کا کوئی بھی اس طرح کا مطلب بن جاتا ہے, اس کو قتل کر ڈالتے ہیں. میرے بھائیو وہ تو سب سے بڑا گستاخ تھا نا جو قتل کرنے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تباہی چاہتا تھا. سب سے بڑا گستاخ تو وہ تھا نا, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمے کا ادب و احترام کرتے ہوئے اتنی ڈانٹ پلائی اپنے منہ بلے بیٹے کو کہ اس کو تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ادھر کیا چل رہا ہے دین کے نام کے اوپر, ایک دوسرے کو کافر مرتد واجب القتل. تو یہ جو جملہ ہے نا ان کا کہ فقہی کتابوں میں ہے, ایک بندہ ہے اس کی کوئی بات میں 99 باتیں کفر کی نکل دی ہیں, ایک ایمان کی نکل دی ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے. اب اس بندے کی جو تمام عمل کر رہا تھا, مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا, وہ کافر ہی تھا پکا, لیکن منو ان اینڈ پوائنٹ کے اوپر اس نے جو نا وہ کلمہ پڑھ لیا, تو ایک پوائنٹ جو نا وہ اسلام کا اس میں داخل ہو گیا. تو اس کے باوجود اسامہ بن زید نے قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قتل کیا, یعنی کہ اس نے جو کلمہ پڑھ لیا تھا تجھے وہ قبول کر لینا چاہیے تھا ایک پوائنٹ ہی, باقی گرچہ 99 پوائنٹ میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, کافر ہے, مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہ رہا ہے, اس کو سکپ کرنا چاہیے تھا, چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور جو ایک پوائنٹ منو ان اینڈ پوائنٹ کے اوپر اس نے کلمہ پڑھا, اس کلمے کا ادب و احترام کرتے ہوئے تو نے اس کو چھوڑ دینا تھا. تو ہمیں میرے بھائیو یہی کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے, فروئی مثال کے اوپر اختلاف ہیں تو کوئی بات نہیں, کسی کو گستاخ رسول گستاخ توہین قرآن کا اس طرح کوئی معاملہ بنتا ہے تو خود ہی اس کو قتل نہیں کرنا, اس کی بات سننی ہے, سمجھنی ہے, عدالت میں مقدمہ لے کر پیش کرنا ہے اور اس کے بارے میں حسن و ظن ہی رکھنا ہے, قتل و غارت کے معاملے میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے, اور یہ علماء کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ سیکھیں کہ بس انہوں نے تقریریں ہی کرنی ہے کہ اتنا کرنا ہے, اور جب وقت وہ آ جائے پھر انہوں نے جذبات کا سہارا لینا ہے, علم کو چھوڑ دینا ہے, اور جذبات کا سہارا لیتے ہوئے قتل کر کے جو نا وہ کسی کو غازی بنا دینا ہے, اس کا مزار بنا دینا, اور ادھر پھر جو نا وہ ساری زندگی وہ نسلیں قیامت تک کمائی کھاتی رہیں گی. ایسا کام نہیں کرنا, ادھر بھی علم کا سہارا لینا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے حدیث بیان کی ہیں کہ آپ نے اس کافر کو جو اس نے بالکل موت کے پوائنٹ کا کلمہ پڑھا, اس کے کلم کا ادب و احترام کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا. اپنے بیٹ کو اسامہ بن زید کو کتنی ڈانٹ پلائی. اور جو ابھی عدی بن حاتم تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبری کی تھی, آپ نے اس کو بھی بلایا, اس نے جب بات سامنے رکھی آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. عبداللہ بن ابی منافق جو پکا ٹھکا گستاخ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کو توبہ نعوذ باللہ سے گالی دی تھی اس نے, تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جب اس نے مکر گیا, قسم جھوٹی کھا لی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کراتا ہے. بیسیکل تو وہ کلمہ گو تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تو تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس طرح میرا جو دین ہے, جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل کیا ہے, اس دین کو بارے میں لوگ باتیں کریں گے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح قتل کروا دیتے ہیں. تو میرے بھائیو آج کے دور میں بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے, خود قانون ہاتھ میں لے کر اس کو قتل نہیں کرنا, ورنہ غیر مسلم کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا دین امن کا ہے,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए हैं, लेकिन ये अपने सरकार अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर ही लोगों को कत्ल करते हैं, दीन का नाम के ऊपर ही लोगों को कत्ल करते हैं और अपने मुल्क में फसाद फैलाते हैं। तो हमें इधर भी होश के नाखून लेने चाहिए और इल्मी तौर के ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, ना कि जज्बात की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। तो ये था मेरे भाइयों इल्मी पॉइंट नंबर 1 कि अगर किसी के ऊपर गुस्ताखी का, तौहीन कुरान, तौहीन रसालत, अल्लाह की शान में गुस्ताखी का पहलू बनता है तो ये 4 स्टेप लेकर उसको मंतकी इंतजाम तक पहुंचाया जाए। अब आ जाएं पॉइंट नंबर 2। मेरे भाई 9 स्टेटमेंट हैं जिनके तहत गुस्ताखी पहलू निकलते हैं और इनमें से कोई बंदा इन अपना 9 स्टेटमेंट के तहत कोई बंदा गुस्ताखी का मुर्तकिब ठहरता है, चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम, तो उसको हमने उसी 4 पॉइंट के तहत लेकर चलना है। स्टेटमेंट नंबर 1 मेरे भाइयों, गैर मुस्लिम जानबूझकर गुस्ताखी करे, जैसे कार्टून, खाके वगैरह या इस किस्म की कोई और गुस्ताखी करे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मेरे भाइयों की गैर मुस्लिम है, वो जानबूझकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान की शान में, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करता है, जैसे एक गोरे ने, जालिम ने कार्टून बनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, तो इस हवाले से हमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हम मुसलमानों को मेरे भाई यही 4 इल्मी पॉइंट के ऊपर अमल करना चाहिए। नंबर 1, गवाह होना ज़रूरी है, वीडियो क्लिप या वॉइस मैसेज। नंबर 2, उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा उस बंदे का कि इसने ये हरकत की है, इसका दिमाग हादर था, फिर उसके ऊपर FI दर्ज करके नंबर 3 के तहत उसके पास अहले इल्म लोग बैठेंगे, उसको बताएंगे कि ये तूने जो बात की है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमान हैं, तू गैर मुस्लिम है, हमारे नबी की तौहीन बनती है, कुरान की तौहीन बनती है, तो माफ़ी मांग वरना तुझे सजाए मौत दी जाएगी या तुझे कत्ल किया जाएगा हमारे आइन पाकिस्तान के तहत। और नंबर 4, उसका मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा, ठीक है ना। फिर जो भी अदालत उसके बारे में फैसला करे वो उम्मत मुसलमान को कबूल होगा, उम्मत उससे बरी हो जाएगी उस जो गुस्ताखी के ज़िम्मे से, ठीक है। जो उम्मत से पूछताछ होनी है उम्मत उससे बरी हो जाएगी, फिर अदलिया अपना काम करेगी। नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, गैर मुस्लिम कोई ऐसा अमल करे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का पहलू निकलता हो और उसको पता ना हो तो क्या होना चाहिए? अब मेरे भाइयों, अगर कोई गैर मुस्लिम है, वो इस किस्म की हरकत करता है या इस किस्म के अल्फाज बोलता है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी या अल्लाह की तौहीन निकलती है, लेकिन उसको नहीं पता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है कि ये अल्फाज या ये हरकत के तहत मुसलमान जो हैं उनके नबी की, कुरान की या अल्लाह ताला की शान की तौहीन बनती है, उसको नहीं पता और वो कर बैठे, तो क्या करना चाहिए? मेरे भाइयों, ये मामला जो बना, जो पिछले दिनों में जो ना वो एक श्रीलंकन था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में काम जब करता था, ज़ाहिर है कि हम जो ना वो रबीउल अव्वल के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर नाम लिखते हैं कि या रसूलल्लाह, इस किस्म के और भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत मोहब्बत हम रखते हैं और हम स्टिकर बनवाते हैं और वो हम दीवारों पर लगाते हैं। इस तरह उस फैक्ट्री में भी वो उन्हीं मुसलमानों ने या ना वो दीवारों के ऊपर स्टिकर लगाए थे। वो गैर मुस्लिम था, वो वहाँ जाना एक समझ के सफाई का इंचार्ज था, वो सफाई करता था। जब इस तरह उसने दीवारों के ऊपर स्टिकर लगे देखे तो एक स्टिकर ये भी था कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था, तो उसको नहीं पता था कि ये यानी कि नबी मुसलमान हैं, ये उनके पैगंबर हैं और उनका ये यानी कि इस तरह अगर मैं काम करूँगा तो ये उनकी तौहीन बनेगी, उसको नहीं पता था। उसने वो स्टिकर उतारा और बास्केट में डाल दिया, सफाई वाली बास्केट में डाल दिया। जब डाला उसको तो नहीं पता था कि इस तरह यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अतहर पाक अगर मैं यूं बास्केट में डालूंगा तो ये गुस्ताखी बनेगी, ठीक है ना। उसको नहीं पता था, उसने अपना काम किया, सफाई वो कर रहा था, सफाई के तहत उसने वो उतारा और बास्केट में रख दिया। जब मुसलमानों ने ये देखा तो मुसलमानों के तहत ये गुस्ताखी बनती थी 100%, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक और इस तरह वो बास्केट में डाले, ठीक है ना, कूड़े करकट वाली बास्केट में। तो मुसलमानों क्या किया, उसको फौरन तौर पर कत्ल कर दिया, उसको आग लगा दी। लिखे आई कि दुरूद शरीफ पढ़ी सुबह आते वक्त ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਸਲੇ ਜਹन्नम कर ਛੜਿਆ। क्योंकि मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए।
चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की श्रीलंकन शहरी के कत्ल की मजम्मत। अपने एक पैगाम में कहा, सियालकोट में मुश्तइल हुजूम का श्रीलंकन शहरी का कत्ल शर्मनाक है। ऐसे मावराए अदालत इक़दाम कतन नाकाबिल कबूल हैं। सियालकोट वाक़या बहुत दिलखराश और जितनी मजम्मत की जाए कम है। इदारे वाक़े की तहकीकात में पंजाब हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का साहने सियालकोट पर इजहार अफसोस। कहा, इंतहा पसंदी के वाक़यात को रोकने के लिए मुआशरे को मिलकर काम करना होगा। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। और सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरहान को वीडियो में तशद्दुद करते देखा गया है। पुलिस की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुस्ताखी तो बनती थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे भाई उसको बंदे को भी पता नहीं था, वो श्रीलंकन जो था। तो अगर कोई गैर मुस्लिम इस तरह की हरकत करता है जबकि उसको पता नहीं है कि इस तरह मुसलमानों के पैगंबर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की तौहीन बनती है, गुस्ताखी बनती है, तो हमें उसके फौरन कत्ल नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। यही 4 स्टेप हैं जिन पर अमल किया जाएगा। सबसे पहले 4 गवाह पेश किए जाएंगे, या वीडियो क्लिप या वॉइस SMS। फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा कि बंदा ठीक था। फिर उसके अहले इल्म पूछेंगे, उसको बताएंगे कि ये हमारे नबी की गुस्ताखी बनती है, कुरान की गुस्ताखी बनती है, जिस तरह ये तूने हरकत की है। तो ज़ाहिर उसको पता ही नहीं था पहले ही, तो वो उधर ही माफ़ी मांग लेगा कि मुझे नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ एक कागज़ देखा, जिस तरह ओस इश्तिहार वगैरह लगे होते हैं, मैंने कहा ये भी इश्तिहार है, मैंने इसको पकड़ कर वो बास्केट में रख दिया। मैंने तो इस नीयत से नहीं रखा कि ये मैं कोई मुसलमानों के पैगंबर की तौहीन करूँ और मैं जिंदा रहूँगा। तो जब अहले इल्म से डिस्कस होगी तो वो माफ़ी मांगेगा उधर। अगर फिर भी वो यानी कि नहीं अपनी सफाई पेश करता है तो फिर उसका मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। ये 4 स्टेप तय किए जाएंगे, फिर उसको मंतकी इंजाम तक अदालत पहुंचाएगी। खुद हमें कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून हमें दिया है कि हम खुद कानून हाथ में लेकर कत्ल कर दें। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3, अगर कोई मुसलमान जानबूझकर हाजिर दिमाग होकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे तो क्या होना चाहिए? मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान में अल्लाह ताला की शान में जानबूझकर गुस्ताखी करे। स्लिप ऑफ टंग अगर किसी हो जाती है वो अलग बात है, कोई भी नहीं कर सकता जानबूझकर। मेरे भाइयों, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों में जो हमारी गवर्नमेंट ने एक अवाम गरीब आवाम के ऊपर इतना बिलों का बाढ़ डाला कि बिलों की वजह से, अदायगी की ना वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली, एक दूसरे को कत्ल कर दिया। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया कि तू ज्यादा बिल दे, तू ज्यादा दे। उन्हीं भाइयों को जो बिलों की वजह से ऊपर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे, बोलेंगे यार बात यह है कि तुम पैसे की खातिर ये काम कर रहे हो, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो, पैसे नहीं है, बिल ज्यादा आ रहे हैं, हम तुमने इतना पैसा देंगे कि सारी जिंदगी तू आराम करेगा, या इश्क की जिंदगी गुजारेगा, तू यहूदी बन जा, ईसाई बन जा, मुसलमान नीचे छोड़ दे, अपने नबी का कलमा छोड़ दे। वो बंदा जो गरीब, जिसके पास खाने कुछ नहीं है, बिल नहीं तार रहा, वो खुदकुशी करने पर मजबूर है, वो खुदकुशी कर लेगा, जान तो दे देगा, लेकिन कभी भी अपने नबी से बेवफाई नहीं करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, शूट कर लूंगा अपने आप को इस गुर्बत से तंग आकर, लेकिन मैं अपने नबी को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। इस तरह आप भट्ठों के ऊपर चले जाएं, भट्ठों के ऊपर लोगों ने, वो बड़े बड़े जागीरदार हैं, लोगों को कैद करके रखा हुआ है, थोड़ी सी उनके ऊपर इतना करता है उन चारों के ऊपर भट्ठों वालों का कि अपनी मर्जी से उनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं। अगर को 1000 का काम करें तो उनको 200 का देते हैं, इतना जुल्म करते हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने उनका कर्जा इतना देना है वो दे नहीं सकते। उनकी लादें भी फिर इसी तरह उनकी गुलामी की जिंदगी गुजारती रहती हैं और पिसते रहते हैं इस तरह। उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, कहेंगे हम तुम्हें आज़ादी की जिंदगी देते हैं, तुम्हारा सारा कर्जा उतार देते हैं, और तुम्हें आज़ादी देते हैं, तुम्हें अच्छा बिजनेस देते हैं, अच्छा कारोबार देते हैं, अच्छा खाना पीना देते हैं, यहूदी हो जा, ईसाई हो जा, मुसलमानियत को छोड़ दे। वो बंदा कभी भी कहेगा नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये काम करना मंजूर है, गुलामी की जिंदगी इस तरह गुजारनी मंजूर है, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारनी मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी अपने नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। तो कोई भी मुसलमान जो है वो जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की या अल्लाह ताला की शान की तौहीन का कभी मुर्तकिब नहीं ठहर सकता। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो यही 4 स्टेप हमें तय करने होंगे, कम से कम 4 गवाह पेश करने होंगे, वीडियो पेश करनी होगी या मैसेज। नंबर 2, मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा कि बंदा ठीक था जब इसने ये काम किया। नंबर 3, अहले इल्म उससे बातचीत करेंगे, और नंबर 4, उसका मुकदमा अदालत में पेश किया जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 5, आलम दीन दर्स दे रहा हो, मुखालिफ फिरके का बंदा या मौलवी
उस बंदे पर जो दीन की तबलीग कर रहा है उस पर तनकीद करे और दौरान तनकीद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो गुस्ताखी पर मबना हो, तो फिर क्या होना चाहिए? अब देखें मेरे भाइयों, हमारे जो फिरके हैं बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस, शिया, ये एक दूसरे को मुसलमान समझते नहीं, वैसे ही एक दूसरे को काफिर मुर्तद समझते हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन है। ठीक है, सीधी सी बात है। और अगर कोई बरेलवी कुरान अपना दीन का दर्द दे रहा है और वहाबी उसके ऊपर तनकीद कर रहा है कि ये बंदा गलत कर रहा है ऐसे ऐसे, और दौरान तनकीद वो ऐसे अल्फाज निकाल दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान की या अल्लाह ताला की शान में तौहीन बनती है, गुस्ताखी बनती है, तो मेरे भाइयों बरेलवी तो उसको कभी माफ नहीं करेगा। बरेलवी, देवबंदी, हदीस, अपना शिया तो उसको कभी माफ नहीं करेंगे। वो पहले ही उसकी तनकीद कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, और ऊपर से उसने उसके जो मुखालफत के ऊपर जो लफ्ज हैं वो है गुस्सा खाना। तो मेरे भाइयों उसको बरेलवी, देवबंदी और शिया कभी भी माफ नहीं करेंगे। अपने फिरके वाले कहेंगे नहीं ये इसका मतलब ये नहीं था, ये था, इसके स्लिप ऑफ टांग हो गया, अपने फिरके वाले माफ कर देंगे, लेकिन मुखालिफ फिरके वाले जिनके ऊपर वो तनकीद कर रहा था और दौरान तनकीद गुस्ताखाना अल्फाज निकल गए, वो उसको कभी माफ नहीं करेंगे, उसको कत्ल करने के ऊपर तोल पड़ेंगे। इस तरह सारे फिरके आपस में करते हैं कि अपने फिरके की जब गुस्ताखी हो, अवाम करे या मौलवी करे, कहते हैं स्लिप ऑफ टांग है, इसको माफी होनी चाहिए, इसको मौका दिया जाना चाहिए, जबकि बाकी फिरके के लोग कहते हैं कि नहीं, ना मौका ना माफी, सिर्फ कत्ल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात से मिर्जा जहलमी को गिरफ्तार कर लिया गया। और मेरी तीसरी गुजारिश यहाँ पर ये होगी, इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी जो शरई सजा है वो देकर इसको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह करीम मेरे मुल्क को अमन, सलामती और सुकून अता। इन्होंने पिछले दिनों सराहतन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद से एक झूठी हदीस बना के मंसूब की, और सिर्फ झूठी नहीं थी, बेहुदा थी, गुस्ताखाना थी, बेहयाई पर मबनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है। और इसने ये नहीं कहा कि यहूदी कहते थे या क्रिश्चियंस कहते थे, ये गाड़ी वाली सरकार ने खुद कहा, अल मारूफ गाड़ी वाली सरकार, यानी कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हफिज़हुल्लाह ताला, खुद से इसने एक हदीस बनाई, मुनाफिक की मिसाल बयान करते हुए नबी इस्लाम की तरफ मंसूब कर दी। पाकिस्तान के कानून के तहत इस पे 295C लगती है। हमारे नजदीक यह है कि ये तौबा कर ले तो इंशाल्लाह तौबा कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है, और ये बड़े खुश है इस किस्म के कवानीन पे। अगर इसकी तौबा कबूल की गई तो 400 लोग जो अडियाला में कैद हैं उनकी तौबा भी कबूल की जाए, और बाकी जेलों के अंदर उनकी भी तौबा कबूल की जाए। पहले भी इन्होंने अपने मुफ्तियों की कबूल कर ली हुई है, पिंडी के मुफ्ती की भी कर ली, कराची के मुफ्ती की भी कर ली, लाहौर के डॉक्टर की भी कर ली, तो ये पैकेज अवामुन नास के लिए भी होना चाहिए। और अब मैं मौलवियों से भी कहूंगा, अब तुम्हारा इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान है कि तुम लोग इश्क बाबा में मुब्तला हो या इश्क रसूल में मुब्तला हो, अभी पता चल जाएगा। अगर तुमने इसके खिलाफ कोई एक्टिविटी ना की कानूनन तो लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताऊं, हमारी इस वीडियो के बाद अब इंशाअल्लाह ताला ये कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता, कोई ना कोई आशिक रसूल उठेगा और वो जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा और कानून अपना रास्ता लेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इसने नबी इस्लाम की तरफ झूठी हदीस मंसूब की, बेहयाई पर मबनी मंसूब की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, इसलिए वो जितने बकरे होते हैं वो उसकी फेवर में होते हैं। और फिर वो बकरे सारे पता क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में इंतशार नहीं है, बहुत अच्छी है, ये सबको साथ लेके चलती है। हाँ मैनू पता तुसी चुप हो जाना है, पर मैं हजूर दी हदीस पढ़दा पिया, समझ आ रही है। फरमाया मुनाफिक बंदे की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है, अपना चस्का भी पूरा रखती है, और पता उसे होता ही नहीं है कि ये जो मुझसे पैदा होने वाला ये है किसका। मेरे महबूबे पाक ने जो मिसाल दी, कसम खुदा की, पर खचे उड़ा के रख दिए इन सबके। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मिशकात शरीफ उठाएं, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। फरमाया ये रेवड़ में रहने वाली उस बकरी की तरह होता है जो हर बकरे को राजी रख दी। मेरे नबी को पता था हमारे मुआशरे में मुनाफिक आएंगे, इसलिए इतनी सख्त मिसाल दी है। ये वो बकरी होती है हर बकरे को चस देती है, तो अच्छा फिर उसे पता ही नहीं होता कि औलाद भी मेरी है कि नहीं है। हर बकरे को तो चस्का लेना है, बकरियां ने अपना चस्का पूरा करना है। ये वो बकरी है जो हर बकरे के पास जाती है और अपना चस्का पूरा करती है, और सारे बकरे इसकी फेवर में है। तो फिर बकरे सारे बता कहते हैं बहुत अच्छी है, इसकी तबीयत में ना बिल्कुल ठीक है, ये सबको खुश रखती है, सबके पास जाती है। ये मेरे नबी ने मिसाल दी है। कई बंदे चुप होया डर जाते हैं, होए 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 एडी तत्ती मिसाल, तो मैं क्या असी एवं नहीं तत्ती तकरीर करते पुत्र, उसके पीछे को राज है। हजूर दी जड़ियां मिसालां ने ना बंदे दा वट कट के रख देंदियां ने। एक बारी आपने देखा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ
ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੋਂ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੋੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੈਂਦੋ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमें यही मामला करना चाहिए कि कोई इस तरह का अगर मामला बनता है तो यही 4 स्टेप पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले 4 गवाह या वीडियो क्लिप या वॉइस SMS, फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। या भी ये बात कर रहा था, इसका दिमाग हाजिर था। फिर अहले इल्म नंबर 3 के ऊपर उसके पास बैठेंगे, उसे बताएंगे कि ये तूने ये बात की है, ये गुस्ताखी बनती है, माफ़ी मांग लेगा तो ठीक है, वरना 295C के तहत तुझे फांसी या उम्र कैद हो सकती है। और नंबर 4 के तहत फिर उसका मुकदमा अदालत में भेज दिया जाएगा। अदालत जो भी फैसला करेगी वही उम्मत मुसलमान को कबूल होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 6, आलम दीन कुरान के आयत की तफसीर समझाने के लिए या कोई मसला समझाने के लिए ऐसे दलाइल दे जो गुस्ताखी पर मुबना हो तो क्या करना चाहिए। अगर मेरे भाइयों कोई आलम दीन है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अहले तशय्युह है, वो कुरान की आयत की तफसीर समझाने के लिए या कोई मसला समझाने के लिए अपनी तरफ से कोई ऐसी मिसाल देता है जो गुस्ताखी पर मुबना हो, तो क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, इसमें मेरे भाइयों पहला जो ना वो देवबंद के मौलाना अब्दुल हई साहब हैं, सिरात मुस्तकीम की किताब है, सफ़ा 169 है, उसमें वो नमाज का मसला डिस्कस कर रहे हैं। नमाज का मसला लोग समझा रहे हैं और नमाज में वो ये बयान कर रहे हैं कि मुकम्मल तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। नमाज में हमें सिर्फ अल्लाह की तज़ीम करनी चाहिए। अल्लाह की तज़ीम के साथ नमाज की तज़ीम जो है ना, नमाज में किसी और की तज़ीम आई तो वो शिरक हो जाएगा। इस मसले को वो समझाते हुए कहते हैं कि अगर एक शख्स है वो नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ अल्लाह की तज़ीम कर रहा है, तो अगर उसका ज़हन में उसके पीर व मुर्शिद का ख्याल आ जाएगा तो वो अपने पीर व मुर्शिद की तज़ीम करेगा, उसका अदब करेगा, एहतराम करेगा नमाज में, तो ये यानी कि अल्लाह की तज़ीम और पीर व मुर्शिद की तज़ीम का बराबर होगी, ये शराकत होगी। तो ये काम उन्होंने कहा नहीं करना। यही मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि नमाज में अल्लाह की तज़ीम के साथ अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए और इंसान अल्लाह के नबी की तज़ीम में मुब्तला हो जाए तो ये अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की तज़ीम और अल्लाह की तज़ीम जो ना वो शिरक में मुब्तला हो जाएगी, ये शराकत बन जाएगी। ठीक है ना। और तज़ीम के मसले को डिस्कस करते हुए उन्होंने लिखा कि नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए बात तज़ीम, इससे बेहतर है कि गधे और बैल का ख्याल आ जाए, क्योंकि गधे और बैल की तो इंसान के कोई तज़ीम नहीं करनी होती, उससे तो इंसान वैसे ही नफरत करता है। वो कहते हैं कि नमाज में अल्लाह ताला की तज़ीम के बराबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए, इससे बेहतर है कि गधे और बैल का ख्याल आ जाए। अब देखिए कि उन्होंने दीन का मसला समझाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर मुबारक की मिसाल किसके साथ दे दी, जानवर के साथ, गधे और बैल के साथ। तो ये भी यानी कि एक किस्म की गुस्ताखी बनती है। लेकिन क्योंकि उस बंदे की नीयत यानी कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की नहीं थी, वो दीन का मसला समझा रहा था और मसला समझाते उसने मिसाल दे दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ गधे और बैल की। ठीक है ना। तो इस बारे में हमें क्या करना चाहिए, ये मेरे भाइयों अपना। लेकिन देखिए सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 48 में आया कि या नबी देखो ये आपके बारे में कैसी कैसी मिसालें बयान करते हैं, बस ये गुमराह हो गए, अब ये हिदायत पा नहीं सकते। यानी कि वो दीन का मसला बयान कर रहे हैं, लेकिन बयान करते करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसी मिसाल दे दी, गधे और बैल की। कोई और मिसाल भी दे सकते थे अच्छी, लेकिन गधे और बैल की मिसाल दी कि नमाज में बेहतर है कि नबी का ख्याल आने के बजाय गधे और बैल का ख्याल आ जाए, तो ये बेहतर है। हालांकि नमाज ही वो है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। हर नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है, आपका ख्याल तो आएगा। ये सही बुखारी में है 831 नंबर 831 के जो हम पढ़ते हैं अत्तहियातु, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम या नबीयु, नबी आप पर सलाम हो। ठीक है ना। तो हम अपने नबी पर नमाज में सलाम भेजते हैं, अपने नबी का जिक्र करते हैं नमाज में, तो सरकार दो आलम सल्लम का तो ख्याल नमाज में आएगा ही। लेकिन उन्होंने क्या किया कि दीन के मसले को कोई तौबा नऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने के बारे से ये बात नहीं डिस्कस की नेक नीति के साथ दीन का मसला समझाने के लिए, लेकिन मिसाल ऐसी बयान कर दी जो गुस्ताखाना थी।
تو نماز تو ہے ہی وہ جس میں نبی کا خیال آئے، بغیر خیال کے تو نماز ہی نہیں. انہوں نے کیا مثال دے دی کہ نبی کا خیال آنے سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے. باس تظیم کے نبی کا اگر خیال آ جائے گا تو یہ تظیم میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی تظیم ہے صرف نماز میں، اور یہ شرک ہو جائے گا. تو اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ نبی کا خیال نہ آئے تو کسی گدھے اور بیل کا آ جائے، یہ بہتر ہے. تو یہ ایک عبارت تھی دیوبندیوں کی. عبارت نمبر 2 یہ حفظ الایمان میں ہے، صفحہ 13. یہ بھی دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے وہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھاتے سمجھاتے انہوں نے بھی ایسی مثال دے دی جو گستاخانہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر کوئی علم کل کا یعنی کہ عقیدہ رکھتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ علم بعض کا عقیدہ رکھتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں علم کل اور علم بعض کو ڈسکس کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بعض تھا، بعض چیزوں کا علم تھا، بعض کا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر ہر بچے کو، ہر پاگل کو، ہر جانور کو بھی بعض چیزوں کا علم ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثال کس کے ساتھ دے دی؟ پاگل کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ دے دی. اور قرآن میں کیا آیا سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 میں، اے نبی دیکھو یہ آپ کے لیے کیسے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئی، یہ ہدایت نہیں پا سکتے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثال پاگل کے ساتھ دے دی، جانوروں کے ساتھ دے دی. کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے، لیکن جانوروں کے ساتھ اور پاگلوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مثال دے دی. ٹھیک ہے، کہ ایسا جیسا بات علم غیب اگر نبی کے لیے آپ رکھتے ہیں علیہ السلام کے لیے، تو ایسا علم غیب تو پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے. تو بناؤ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں کیا ہے سورۃ الجن آیت نمبر 26-27 میں کہ وہ اللہ غائب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے رسول کے جسے وہ پسند کر لے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اپنے رسول کو ہی علم غیب کے اوپر مطلع کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بعض علم غیب پر آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم غیب تھا، بعض کا نہیں تھا، تو بعض چیزوں کا تو علم غیب ہر جو پاگل کو بھی ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کا معاملہ. یہ ایسی مثالیں انہوں نے بیان کرنی شروع کر دی آگے. تو یہ مثالیں سراتن گستاخی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے. لیکن انہوں نے یہ کوئی بدنیتی سے نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی مثالیں دی، نہیں. کوئی بھی عالم دین ہے چاہے کسی مقابل فکر سے تعلق ہے، وہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. لیکن مثال دی، وہ مثال تھی گستاخانہ. تو امام احمد رضا خان بریلوی حسام الارمین میں انہوں نے جو دیوبندیوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے نا، ان میں انہوں نے یہ بات سے بھی نقل کی کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جانوروں کی، پاگلوں کی مثالیں دی ہیں، تو ہم ان کو اس بنیاد کے اوپر ان کا اوپر کفر کا، مرتد ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. لیکن جب بریلویوں کے ہی اپنے مفتی امام احمد رضا خان کے بھی پوتا شاگرد ہے غالباً مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جاء الحق صفحہ 145 میں انہوں نے بھی ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک شکاری کے ساتھ دے دی. وہ ہے میرے بھائیو جاء الحق صفحہ 145 میں، وہ جو ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب سورۃ القاف کی آیت نمبر 110 جو ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں. اس کو وہ اپنا اس کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نور و بشر کے مسئلے کے اوپر. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور ہی، لیکن کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورۃ القاف کی آیت نمبر 10 میں کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ نبی تم ان کافروں کو کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، جبکہ وہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ کیسی مثال دیتے ہیں. اب ایک مثال میں دے رہا ہوں ادنا سا اسٹوڈنٹ دین کا. آپ اس مثال کو سمجھیے گا کہ ہم ہیں مخلوق، ہم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. فرشتے ہیں نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. اگر میرے بھائیوں کوئی فرشتہ ہمارے پاس آ کے ہم سے بات چیت کرے گا، ہم سے ڈسکس کرے گا کاروبار کے متعلق یا کسی کے متعلق، تو ہم اس سے ڈریں گے کہ یہ ان کے مخلوق ہم نے کبھی دیکھی نہیں، یہ اور مخلوق ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ نور ہیں، ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم مخلوق ہیں اور ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم یعنی کہ اس سے ڈریں گے، اس سے بات چیت نہیں کر پائیں گے، دنیاوی نظام اس سے نہیں چل پڑے گا، اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، اس کو کوئی سکھا نہیں پائیں گے دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اور مخلوق ہے، ہم اور مخلوق ہیں. وہ نور سے پیدا کی گئی، ہم مٹی سے پیدا کی گئی، مٹی سے پیدا کیے گئے. ہمیں تب بھی سمجھ آئے گی کسی کی بات کی جب ہم سے وہی مخلوق آ کر بات کرے جو مٹی سے پیدا کیے گئے. یعنی انسان اگر کوئی فرشتہ اگر ہمیں سمجھائے گا، ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں دین سمجھانے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس سے خوف پائیں گے کہ یہ یعنی کہ کون سی مخلوق ہے، ہم میرا ریت سے جان پہچان نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کا نظام، دنیا میں باتیں سمجھنے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم مخلوق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہم جنس، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور مخلوق اگر ہمیں دین سمجھائے گی، یعنی کہ فرشتے نور ہے، نور فرشتے اگر آگے ہمیں دین سمجھانے لگیں گے تو ہم ان سے خوف کھائیں گے، ان سے بات صحیح طرح نہیں کر سکیں گے، ان کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ نور ہوں گے نا. ہم سوچیں گے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان کی بات کیسے سنیں گے، کیسے سمجھیں گے، تو ہم ان سے خوف پائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح مفتی احمد یار خان نیمی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، کہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا کہ نبی تم ان کافروں سے فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، یعنی صرف دکھنے میں، مقام و مرتبے میں نہیں. مقام و مرتبے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے تو مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. ہماری آنکھیں صرف یہاں تک دیکھ سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک 180 ڈگری سے پیچھے بھی دیکھ لیتی تھی. یہ ایسا صرف دکھنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی. تو مفتی احمد یار خان نیمی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا سورۃ الکہف کی آیت میں 110 نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، یہ صرف یہ تھا کہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، دور چلتی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر ہمارے پاس کوئی فرشتہ کمیونیٹ کرے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ دین ہے، یہ سیکھو، ہم کہیں گے، خود دیکھیں گے فرشتے کو کہ یہ مخلوق اور ہے، ہم اس کو دیکھا نہیں، جانتے نہیں، ہم اسے خوف پائیں گے، اس سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر پائیں گے، دین سیکھ سکھا نہیں پائیں گے، ایسے ہی ہے. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفتی احمد یار خان نیمی کہتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اگر اس طرح وہ نورانی حالت میں آئیں گے تو کفار جو ہے نا وہ آپ کی بات نہیں سن پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، وہ کہیں گے ہم مخلوق انسان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھ پائیں گے، آپ سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر پائیں گے، آپ سے ڈریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ بھی اور مخلوق ہے، ہم اور ہیں. تو لہٰذا اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، کہ جس طرح تو ہی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، میں ہی بشر ہوں. صرف اے مقصد ہے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں. جب میں تم سے بات جب بتا دیں گے میں نبی میں تم جیسا ہی بشر ہوں، آپ بتا دیں تو پھر وہ کہیں گے یہاں ٹھیک، یہ تو ہمارے طرح انسان ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، دین سمجھیں گے، سمجھائیں گے. صرف یہ مقصد ہے اس آیت کا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نور ہی. اے نبی فرما دو میں تم جیسا ہی بشر ہوں، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں کہ یہ ہمارے ہی طرح بشر ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، پھر آپ ان تک دین پہنچا سکیں. آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے جانوروں کی تھی واد نکالتا ہے. اب دیکھیں کون سی مثال دی نیمی صاحب نے، کہ جس طرح شکاری شکار کی واد نکالتا ہے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو تیتر ہوتے ہیں، بٹیر ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کا شکار کرتے ہیں تو وہ تیتر بٹیر کی واد نکالتے ہیں، کہ تیتر بٹیر جب بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یہ ہماری طرح کی مخلوق ہے، تو وہ پاس آتا ہے، بات سنتا ہے، سمجھتے ہوئے بات پاس آتا ہے. لیکن اسی تیتر بٹیر کے پاس جب جو ہے نا وہ کوئی بندہ اب جو شکار کر رہا ہے، تیتر بٹیر کی واد نکال رہا ہے، تیتر بٹیر پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارے مخلوق کا بندہ ہے، اس کے پاس جائیں، یہ کیا بول رہا ہے، اس کو دیکھیں سمجھیں کیا بات ہے. لیکن جب وہ تیتر بٹیر پاس آتا ہے، دیکھتا ہے آگے بندہ ہے، تو وہ بندے کو دیکھ کر، غیر مخلوق کو دیکھ کر، اور مخلوق کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اب مفتی احمد یار خان نیمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ میں نور ہوں، تو مشرکین مکہ نے آپ کی بات نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ تو تھے بشر، تو نبی علیہ السلام ہو گئے نور، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھنی تھی، نہیں دعوت و تبلیغ کی بات سننی تھی، آپ سے دور چلے جانا تھا. تو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نبی تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں. وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی بشر ہیں، یہ بھی بشر ہے، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو دین کا میسج دے دینا. جس طرح شکاری شکار کی واد نکالتا ہے شکار کرنے کے لیے، تیتر بٹیر کی واد نکالتا ہے، تیتر بٹیر پاس آتے ہیں، ان کو پکڑ لیتا ہے. اب یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاری کے ساتھ. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو شکاری بھی وہ انسان ہے جو دھوکا ہے، فراڈ کر رہا ہے. وہ ہوتا ہے نا جانور، وہ تو دھوکا دے رہا ہوتا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جانوروں کی وعدے نکال کر، اور جانور اس کے پاس آتے ہیں وہ پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مثال مفتی احمد یار خان نیمی نے دی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے حسام الرحمن میں فتویٰ لگایا دیوبندیوں کے اوپر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت کے ساتھ مثال بیان کیا جانوروں کی، گدھوں کی، پاگلوں کی. تو اب ان کے اپنے جو پوتا مریدہ بریلویوں کی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ مثال دی شکاری کی، آپ کو شکاری کے ساتھ کمپیئر کیا. اور شکاری بھی وہ جو فراڈ ہے، دھوکھا کر رہا ہے جانوروں کے ساتھ، ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
बशर होना ये था कि आप इस तरह काफरों को अपनी तरफ मायल करते थे जिस तरह वो शिकारी जानवरों को अपनी तरफ मायल करता है। वो जानवर भी शिकारी के पास आते हैं, शिकारी उनको पकड़ लेता है। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये जो ना बशर जो कह रहे हैं कि नबी तुम फरमा दो मैं तुम जैसे बशर हूँ, ये बशर कहलाना सिर्फ ये था कि वो मुशरिकीन मक्का बशर वो पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी दावत का पैगाम पहुंचा दें। सिर्फ ये मकसद है इस आयत का, बाकी अब है नूर ही। अब देखिए कि मसला नूर और बशर को डिस्कस करते हुए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल किसके साथ दे दी? शिकारी के साथ। शिकारी वो जो धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर, ठीक है। अब उन्होंने ये कोई बदनीति के साथ काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो दीन का मसला समझाते हुए मिसाल दी, वो मिसाल गुस्ताखाना थी, ठीक है। अब आ जाए मेरे भाइयों, इमाम इब्न तैमिया जो अहले हदीसों के इमाम है, अहले हदीसों को अपना इमाम मानते हैं, ठीक है। तो अबू बकर गाज़ीपुरी ने जो ना इमाम इब्न तैमिया के ऊपर एक पूरी यानी कि किताब लिखी, उनके रद्द के ऊपर, उनके बातिल कायद के ऊपर। उनमें से उन्होंने एक उनका बातिल कीदा ये भी बयान किया कि जब फ़लसफ़ा को जवाब देते हुए ना इमाम इब्न तैमिया ने लिखा, फ़लसफ़ा ने जब सवाल किया ना इमाम इब्न तैमिया से कि मुसलमानों से कि आप कहते हो कि अल्लाह कदीम है, हमेशा से है, और मखलूक हादिस है। अल्लाह यानी कि कदीम है, हमेशा से है, मखलूक हादिस है। अब यह पहले इल्मुल कलाम के दो टर्में समझ लीजिए, एक कदीम और हादिस। कदीम इल्मुल कलाम में हम आम ज़बान में कहते हैं कदीम जो पुरानी चीज़ होती है, ओल्ड होती है, लेकिन इल्मुल कलाम की ज़बान में कदीम उस चीज़ को कहते हैं जो हमेशा से हो, उसको किसी ने पैदा ना किया हो, वो खुद आज कायम हो और कभी ना ख़त्म होने वाली हो, उसको कहते हैं कदीम। जो हमेशा से कायम हो, किसी ने उसको पैदा ना किया हो, खुद आज कायम हो और वो हमेशा बाकी रहने वाली हो। और हादिस उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमेशा से कायम ना की गई हो, किसी ने उसको बनाया हो और वो हमेशा के लिए बाकी भी नहीं रहने वाली, ना वो खुद बन सकती है, वो ख़त्म होने वाली है। ये है हादिस। कदीम हादिस का फ़र्क अब पता चल गया, ठीक है। अब जब ना वो फ़लसफ़ा ने सवाल किया ना कि आप कहते हो कोई अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, हमेशा से है, ठीक है ना, आज खुद कायम है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, जबकि मखलूक तो हादिस है। तो मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो मखलूक पैदा करने से पहले अल्लाह ताला की ज़ात क्या कर रही थी? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात फारग थी, तो उन्होंने कहना था फारग होना तो एक नक्स है, तो ये तो नक्स आ गया। तो इमाम इब्न तैमिया ने फ़लसफ़ा का इस सवाल के ऊपर जवाब देते हुए कह दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, हमेशा से खुद से कायम है, हमेशा रहने वाली है, उसको किसी ने पैदा किया। इस तरह मखलूक की भी कोई इब्तिदा नहीं, यानी कि मखलूक भी कदीम ही है, मखलूक को भी किसी ने नहीं पैदा किया, वो भी खुद से कायम है, वो भी यानी कि ना ख़त्म होने वाली है। अब देखेंगे फ़लसफ़ा का जवाब देते हुए, गैर मुस्लिम को जवाब देते हुए उन्होंने मखलूक और खालक का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। कदीम है खालक, अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, हमेशा से खुद से कायम है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, हमेशा कायम रहने वाली है। हम मखलूक जो है ना, हम मखलूक हैं, ये हादिस है, हादिस कहते हैं मखलूक। मखलूक हम हादिस है, हमें अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है ना, हम खुद से कायम नहीं हुए, हमें बनाया गया है और ना हम हमेशा बाकी रहने वाले हैं। तो इमाम इब्न तैमिया ने क्या किया? खालक और मखलूक का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने ये सवाल किया, आप कहते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात कदीम है, हमेशा से है, जब मखलूक हादिस है, मखलूक को अल्लाह ने बाद में पैदा किया, तो मखलूक को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला की ज़ात क्या कर रही थी? अगर हम कहते हैं फारग है, तो वो कहते फारग होना तो नक्स है। तो होना तो ये चाहिए था ना कि इमाम इब्न तैमिया कहते कि सूरह इमरान में है ना कि आयत नंबर 7 में कि ये मुतशाबिहात हैं, ये अल्लाह ताला की सिफात हैं, हम इनके पीछे नहीं पड़ते, ये मुतशाबिहात हैं, मुतशाबिहात का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। उन्होंने कह दिया कि मखलूक जो हवादिस है उसकी भी कोई इब्तिदा नहीं, तो खालक और मखलूक में फ़र्क ख़त्म कर दिया। जबकि खालक और मखलूक में, कदीम और हादिस में फ़र्क करने का नाम ही तो तौहीद है, लेकिन उन्होंने जवाब देते हुए, दीन का मसला हैंडल करते हुए फ़र्क ही ख़त्म कर दिया, खालक और मखलूक एक कर दी, ठीक है। फिर इसी चीज़ को सिलसिला सहीहा में 133 नंबर शेख अलबानी ने इसका जवाब दिया। इमाम ने तैमिया के भी रद्द किया और सूफिया के रद्द किया और फ़लास का भी रद्द किया। उन्होंने कहा कि देखो ये हदीस है ना मिशकात में 94 नंबर कि अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर कलम को हुक्म दिया कि लिख जो हो चुका, जो होने वाला है, यानी कि तकदीर लिख दे। वो कहते हैं कि देखो इमाम ने तैमिया कहते हैं कि हवादिस की भी कोई इब्तिदा नहीं, यानी वो भी हमेशा से है, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, मखलूक भी हमेशा से है, मखलूक भी कोई किसी ने नहीं पैदा किया, यानी कि हवादिस की भी कोई इब्तिदा नहीं, मखलूक भी हमेशा से है, अल्लाह ताला की ज़ात भी हमेशा से है। इमाम ने तैमिया इसके ऊपर ये कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि देखो सिलसिला सहीहा में
کہ جس طرح امام ابن تیمیہ نے کہا نا کہ اگر خدا ہمیشہ سے ہے، فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے، تو حوادث جو ہے مخلوق وہ بھی ہمیشہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مخلوق ہمیشہ سے کیسے ہوگی؟ یہ حدیث میں موجود ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اللہ قدیم ہمیشہ سے ہے، جبکہ پہلی مخلوق جو بنی وہ قلم ہے. تو امام ابن تیمیہ کا یہ کہنا ہے کہ حوادث مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم پہلا مخلوق بنا اللہ کا، جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اللہ نے حکم دیا قلم لکھ جو ہو چکا جو ہونے والا ہے. تو قلم نے لکھ دیا جو ہونا تھا جو ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا جو مخلوق ہے وہ قلم ہے. جبکہ امام ابن تیمیہ فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، وہ بھی ہمیشہ سے ہے. تو یہ امام ابن تیمیہ کی باطل ہے، یہ غلطی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے صوفیہ بھی اپنا ایک یعنی کہ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوق قلم کو پیدا کیا نا، قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا، تو ہو چکا جو تھا نا وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. تو وہ پھر شیخ البانی اس بارے میں بھی صوفیہ کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح کی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی جو صحیح حدیث ہو. باقی آپ طریق و ضعیف روایتوں کو سہارا لے کر اس طرح معاملات نہ بنائیں، جبکہ صحیح حدیث ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کی موجود کہ قلم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے. کہتے ہیں وہ اس طرح کی ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ جب اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا کہ لکھ جو ہو چکا جو ہونے والا ہے. تو قلم نے لکھا کہ سب سے پہلے میں پیدا ہوا، قلم نے یہ لکھا جو ہو چکا، ظاہر پہلی مخلوق قلم، تو قلم نے لکھا سب سے پہلے میں پیدا ہوا، پھر اس نے اس کے بعد تقدیر لکھ دی. تو یہ اس میں نہیں ہے کہ قلم نے لکھا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وہ روایات کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ سب سے پہلے قلم پیدا ہوا، سب سے پہلی مخلوق پیدا ہونے والی قلم ہے، قلم نے اپنے بارے میں لکھا اور بعد میں تقدیر لکھ دی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کا یہ جو قول ہے یہ باطل ہے کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں. حوادث کی ابتدا ہوئی ہے، قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا جو کیا ہے مخلوق سب سے پہلے وہ قلم ہے. صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ قلم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تھی. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کوئی صحیح ثبوت صحیح سند کے ساتھ مکمل متن کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو یہ میرے بھائی ابو بکر غازی پوری کی جو کتاب ہے جس میں انہوں نے امام ابن تیمیہ کے باطل قائل کا رد کیا، اس میں انہوں نے یہ چیز نقل کی کہ جب امام ابن تیمیہ سے مسئلہ پوچھا گیا فلاسفہ نے، آپ کہتے ہو کہ خدا ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ٹھیک ہے، اور مخلوق اس نے بعد میں پیدا کیا، مخلوق حادث ہے، تو لہذا پھر مخلوق پیدا کرنے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ تو امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کہتے کہ خدا فارغ تھا تو خدا فارغ ہونا تو کوئی نقص ہے. تو انہوں نے فلاسفہ کو جواب دیتے ہوئے کہہ دیا جس طرح خدا ہمیشہ سے بذات خود قائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے. تو یہ انہوں نے خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم کر دیا، جبکہ قدیم اور حادث، خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کا نام ہی تو توحید ہے. تو یہ امام ابن تیمیہ جو اہل حدیث کی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے مسئلہ سمجھاتے ہوئے یہ ایک قسم کی خدا کی شان میں اس طرح کا جن کا باطل عقیدہ عوام میں پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن شیخ البانی نے ان کا رد کیا اور علمی جواب دیا امام ابن تیمیہ کو بھی اور دوسری طرف ہمارے صوفیوں کو بھی.